والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى وتبارك في القرآن الكريم والفرقان الحكيم والكتاب المنير والكتاب العظيم إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم صلو علی الحبیب. مل کے پڑھیے گا سارے. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. ایک دفعہ ذرا سارے مل کے پڑھیں. اپنی طرح ٹوپیاں ٹھیک کریں, سارے گلے بازو کے بٹن بند کریں اور ہاتھ باندھے سارے ہاتھ, گردن کو جھکائیں. آپ کو پتا ہے آج سید الایام ہے اور سید الایام ہے سید الشہور میں, مہینوں کا سردار اور دنوں کے سردار کا ایک ہی پیغام لے کے آیا ہے جو میرے اور آپ کے آقا نے اپنی حدیث مبارکہ میں فرمایا ہے. ان خوش بختوں کو بتا دو جو دل سے چاہے ایک دفعہ مجھ پہ درود و سلام بھیجتے ہیں, جمعہ کے دن اگر وہ بھیجیں گے تو وہ اتنے خوش بخت ہیں کہ ان کی حاضری میرے دربار پہ لگوائی جاتی ہے. اس لیے مل کے پڑھنا ہے. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. ابتدا ہے احکم الحاکمین کے بابرکت و عظیم نام سے, جو ماں کے بدن کی تہ میں رزق بھی عطا فرماتا ہے اور قبر کی اندھیری رات کو نور ایمان سے منور بھی فرماتا ہے. اربہا درود و سلام کا نذرانہ سلطان حسینان جہاں, سرور دورنگ نشینان عالم, پیکر دل روا روح ارض و سما, بدر و تجا خیر الورا. آسمان والے پکارے احمد مجتبیٰ, زمین والوں کا قصیدہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وعلیہ تحیت والثناء. تو درد سے ہر عاشق کہتا ہے اون لاکھ سلام اس آقا پر مطلقوں جس نے توڑ دیے, دنیا کو دیا پیام سکون طوفانوں کے رخ موڑ دیے. اس رسول اکرم نے کیا کیا نہ دیا ہم کو, دستور دیا, منشور دیا, کچھ راہیں دی, کچھ موڑ دیے. اس جان جہاں کی باتوں میں لطف ایسا ہے کچھ ہم نقصو, جب سے چھیڑا ہے ذکر نبی باقی سارے ذکر چھوڑ دیے. انتہائی سی وقار بزرگوں, بھائیوں, دوستوں, طلباء, ساتھیوں, انتہائی ادب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہم اللہ پاک کا کیسے شکر ادا کریں کہ اللہ پاک نے انسانی تاریخ کے 10,000 سالوں میں, انسانی تاریخ کے 10,000 سالوں میں ہمیں حضور سید عالم
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنا کر بھیجا ہے۔ 6100 سال پہلے دنیا پر ہندوستان کو ڈسکور کیا گیا، ہمیں اس زمانے میں بھیجا جس زمانے کی ہواؤں میں، فضاؤں میں، صبح میں، شام کی رعنائی میں ہمیں ایک ہی ترانہ نظر آتا ہے کہ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے۔ توجہ ہے؟ ہاتھ اٹھا کے بولے میں سو جاؤں یا مصطفیٰ، دل سے بولنا ہے میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے۔ پھر اس کے بعد اللہ کا کرم یہ ہے 18,000 اللہ کی مخلوقات میں سے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا، اشرف المخلوقات میں سے ہمیں مسلمان بنایا، اور مسلمانوں میں سے بھی ہمیں عاشق حبیب داور بنا دیا۔ ہم کبھی بھی شکر نہیں ادا کر سکتے، لیکن آؤ ایک تاریخ کو اپنے سامنے رکھو۔ ایک روایت عرض کرنے لگا ہوں، اس روایت کو سامنے رکھ کے میرے اس بیان کا مصدقہ قرار سمجھیے گا۔ روایت یہ ہے، حضور سید عالم ہاتھ رکھ کے بولنے سارے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یار دیکھیے گا، آج تقریر نہیں، میں اور آپ کسی جگہ پر بیٹھ کے ہمیشہ تقریر کرتے تھے، تبدیلی آئی ہے کہ نہیں آئی ہے؟ بولے نا، جو شروع سے ادھر جمعہ پڑھتے ہیں ذرا وہ تو ہاتھ کھڑا کریں، اپنی ایمانداری سے بتائیں جناب کے دیکھتے دیکھتے آپ کی محبتوں سے سب کچھ بدلا ہے کہ نہیں بدلا؟ بدلا ہے نا؟ تو یہ حضور کے تذکرے کا کمال ہے کہ جتنے میرا ماہی پب تردا ہوتے اگدا سر ہوگا بوٹا۔ میرے بھائیوں، یہ پیغام ہم آج دینے آئے ہیں، میرے پیغمبر کی محبت میں کب سے جبریل امین یہ پیغام دے رہے ہیں، لیکن یہاں پر ایک بڑی نایاب حدیث آپ کی خدمت میں جیسا بڑی نایاب حدیث عرض کرنے لگا ہوں۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم دنیا میں چلتے چلتے کسی انسان کو دیکھتے ہو اور اسے دیکھ کے تمہیں بڑی خوشی ہوتی ہے، وہ انسان تمہیں بڑا اچھا لگتا ہے، وہ تمہاری نگاہوں کو بڑا محبوب نظر آتا ہے، تم اسے دیکھتے ہو، لیکن تم ساتھ حیران بھی ہوتے ہو کہ میں تو ایونچولی اسے کبھی ملا ہی نہیں، میری اس کی کبھی ملاقات نہیں ہوئی، آج کیا وجہ ہے؟ توجہ رہے، بات بڑی وزنی ہے اور باندھنی کے دلیل کے ساتھ، آج کیا وجہ ہے میں اسے دیکھ رہا ہوں اور دیکھ کے مجھے سکون مل رہا ہے، میری آنکھوں کو ٹھنڈک مل رہی ہے، مجھے اپنائیت مل رہی ہے۔ حضور سید عالم روایت بیان فرما رہے ہیں کہ آقا کی کونین کی پاکیزہ آنکھوں میں آنسو آنے لگے اور پیغمبر نبی آخر الزمان ارشاد فرمانے لگے، کہا وہ اس لیے ہے کہ اس بندے کے ساتھ جب رب نے عالم ارواح قائم کیا تھا، اس عالم ارواح میں تمہارا محبت کا، عقیدت کا، الفت کا، اخلاص کا اور شوق کا وقت گزرا ہے، جب وہ دنیا میں تمہارے سامنے آتا ہے تمہارا دل باغ باغ ہو جاتا ہے۔ اب عالم ارواح کیا ہے؟ وہاں پر ایک ایگریمنٹ لیا جا رہا ہے، اس دنیا کو بنانے کی پری میٹنگ وہاں پر ڈیزائن کی جا رہی ہے۔ میرا رب ایک سادہ سا معاہدہ کرتا ہے جو قرآن پاک نے بیان فرمایا، ان اللہ اشتری من المؤمنین، مسلمین نہیں کہا، مسلمین نہیں کہا، من المؤمنین، علامہ صاحب، انفسہم واموالہم بان لہم الجنہ۔ میرے رب نے معاہدہ کر کے فرمایا، ایک طرف اللہ ہے اور دوسری طرف مومن ہے۔ میرے مرشد کریم بڑا خوبصورت ترجمہ فرماتے تھے، سنیں گے آپ کے چہرے پہ خوشی آ جائے گی۔ رمضان ہے، اللہ کا کرم ہے، کتنی وبائیں آئیں، زلزلے آئے، سیلاب آئے، روز ہم کسی نہ کسی ایکسیڈنٹ سے بچتے رہے، بیماریاں ہماری زندگیوں سے گزر گئیں۔ اے پیارے آقا کہ اللہ تیرا کتنا کرم ہے، ہمیں پھر رمضان عطا فرما دیا۔ یہ کرم ہے، یہ فضل ہے۔ حضرت حجت الاسلام امام غزالی کہتے ہیں، کتنے بچے جو لڑکے نہیں ہوئے دنیا سے چلے گئے، کتنے لڑکے جو نوجوان نہیں بنے دنیا سے چلے گئے، کتنے نوجوان جو جوان نہیں ہو سکے انہیں قضا دنیا سے لے گئی، کتنے جوان ماں باپ نہیں بن سکے
ان کی زندگیاں ختم ہو گئیں۔ خوش بخت ہیں وہ لوگ جنہیں زندگی کی ہر رہنائی بھی ملے اور اس رہنائی میں اللہ کی جناب میں سجدے کی توفیق بھی نصیب ہو۔ اب بات سننی اور سمجھنی ہے۔ ایک معاہدہ ہوا، ایک طرف اللہ ہے، دوسری طرف مومن ہے۔ اب میں کیا بتاؤں کہ اللہ کی ذات کیا ہے اور کیا سمجھاؤں کہ مومن کسے کہتے ہیں؟ میری مرشد نے بڑا سادہ مومن کا ترجمہ کر کے کہا، میرے بھائیوں، میرے بچوں، میرے طلباء و طالبات، مسلم وہ ہوتا ہے جو اسلام میں داخل ہوتا ہے۔ سمجھ آئی؟ ہاتھ کھڑا کریں کس کو سمجھ آئی؟ مسلم وہ ہوتا ہے جو اسلام میں داخل ہوتا ہے، اور مومن وہ ہوتا ہے جس میں اسلام داخل ہو جاتا ہے۔ اور پھر جس میں اسلام داخل ہو جاتا ہے، میرا رب اس کی پیشانی کو بے نور نہیں رکھتا، میرا رب اس کی زلفوں کو دنیا کے لیے سحور نہیں رکھتا، میرا رب اس کو طہور سے دور نہیں رکھتا، میرا رب اس پہ کرم کرتا ہے، اپنا بناتا ہے اور معاہدے کے لیے بلا کے کہتا ہے، اے بندہ مومن تو دنیا پہ جائے گا، زندگی گزارے گا، سانسیں لے گا، 3 باتوں کا میرے ساتھ معاہدہ کر، اجر میں دیتا ہوں۔ اللہ نے ہمیں بنایا، بنانے والا اگر معاہدہ لے بھی لے تو ہماری اس سے بڑی خوش بختی کیا ہے؟ اس نے بنایا اگر وہ کرم کرے تو خوش بختی کیا ہے؟ یہاں پر بھی مجھے میرے مرشد کا جملہ یاد آ جاتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں اللہ پیدا تو سب کو کرتا ہے، اللہ اولاد بھی سب کو دیتا ہے، اللہ مال بھی سب کو دیتا ہے۔ توجہ، اللہ وجود بھی سب کو دیتا ہے، اللہ اولاد بھی سب کو دیتا ہے، اللہ مال بھی سب کو دیتا ہے، لیکن سب سے لیتا نہیں ہے۔ نہ اس کا اپنا آپ لیتا ہے، نہ اس کی اولاد لیتا ہے، نہ اس کا مال لیتا ہے۔ فرمایا اللہ صرف اس سے لیتا ہے جس سے اللہ بھی محبت فرماتا ہے، جس سے اللہ اپنا سمجھتا ہے، جس کے مال پر رب کا دعویٰ قائم رہتا ہے، جس کی اولاد رب کی ہے، جس کی جوانی رب کی ہے، میرا رب اسے لیتا ہے، کیونکہ اللہ نے دنیا پہ آنے سے پہلے عالم ارواح میں معاہدہ کر لیا ہے۔ ایسے ہی مجلس لگی ہوگی اور میرے رب نے کہا، اے بندے، انفسہم و اموالہم، انفسہم تیرا نفس، تیری جان تیرے جسم کے اندر ہوگی، تیرے جسم کے اندر ہوگی، لیکن جب تو دنیا پہ جائے گا تو اپنی جان کو میری رضا پہ قربان فرمائے گا، تو اپنی جان کو میری خواہشات پہ قربان فرمائے گا، میرے دین پہ قربان فرمائے گا۔ وہ اموالہم، اور یہ اموال 2 طرح کے ہیں، ایک پیسہ مال ہے، پراپرٹیز مال ہے، اور دوسرا اصل مال ہے تمہاری اولاد کا۔ یہ 3 چیزیں ہیں، پہلے اپنا وجود دینا ہے، پھر اپنی اولاد دینی ہے، پھر اپنا مال دینا ہے۔ یہ 3 چیزیں عطا میں کرتا جاؤں گا، رہیں گی تیرے قبضے میں، تم میرے رستے پہ قربان کرے گا۔ اب بڑی بات نہیں، بنایا میں نے، دیا میں نے، میری مرضی سے استعمال بھی کر دے تو بڑی بات نہیں ہے، لیکن کیونکہ میں اللہ ہوں نا، میں کریم ہوں، میں مالک اور مختار ہوں، میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں، تو دنیا میں ان 3 چیزوں کو دل سے سنیے گا، تو دنیا میں ان 3 چیزوں کو میری رضا پہ قربان کرے گا، میں دنیا میں تجھے جنت الفردوس عطا فرما دوں۔ یہ وجہ ہے مسجد نبوی سجی ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو ہے۔ فرمایا مجھے میرے رب نے پیغام بھیجا ہے کہ میں اعلان کر دوں، ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، ابو عبیدہ فی الجنہ، ابو سعید فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ، زبیر فی الجنہ۔ حضور فرماتے جا رہے ہیں، ہر کوئی سنتا جا رہا ہے، کہا میرے رب نے یہ اعلان کر دیا۔ حضور یہ اعلان کیوں ملا؟ کہا انہوں نے اللہ سے ایک معاہدہ کیا تھا، انہوں نے اپنی جان دی، اپنی اولاد دی، اپنا مال دیا، اللہ نے انہیں دنیا پہ جنت الفردوس عطا فرما دی۔ لیکن ایک دن عجب واقعہ ہو گیا، عجب معاملہ ہو گیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم رات میں پچھلے پہر جا رہے ہیں،
توجہ سے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم رات کے پچھلے پہر جا رہے ہیں، دنیا پہ وہ فرشتہ آیا جو اس سے پہلے کبھی دنیا پہ نہیں آیا، سفید لباس پہنا ہوا، سر بھی چمک رہا تھا، پیشانی چمک رہی تھی، آنکھوں سے نور کے ہالے نکل رہے تھے، ہونٹ اس کے گلابی تھے۔ ایک عجب کیفیت میں حضور نے جب اس فرشتے کو دیکھا، کہا پہلے کبھی نہیں دیکھا، کہا آقا میں اس سے پہلے کبھی دنیا پہ نہیں آیا، کیونکہ میری جو ذمہ داری لگائی گئی تھی، کاش میرے جملے کی قدر کرو تو بات سمجھ آ جائے، میری جو ذمہ داری لگائی گئی تھی وہ مجھے آج پوری کرنی ہے۔ میرے پیغمبر نے پلٹ کے دیکھا، کہا بتاؤ کیا ذمہ داری لگی ہے؟ وہ بھی وجد میں ہے، سرکار بھی وجد میں ہے، فضائے مدینہ بھی وجد میں ہے، وجود زہرا بھی وجد میں ہے، وجود مرتضیٰ بھی وجد میں ہے، وجود کائنات بھی وجد میں ہے۔ عرض کی حضور آسمان کی طرف دیکھیے، مجھے میرے رب نے اس لیے پیدا کیا تھا کہ جس دن میں یہ وعدہ لے کے آؤں تو صرف اس ایک وعدے کے لیے میں زندہ رہوں۔ کہا بتاؤ کیا وعدہ لے کے آئے ہو؟ کہا سب کو جنت دی ہے، آپ کی بیٹی زہرا کو جنتی خواتین کی ملکہ بنا دیا ہے۔ میرے آقا کی آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے، اور یہ آنسو بھی عام نہیں تھے، کیونکہ سطوت دین کی ملکہ عالیہ کا بے مثال شاہکار موجودہ جنتی ملکہ بنائی جا رہی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی اس شوق کے عالم میں تھے، اور ساتھ جاتے جاتے کہنے لگا حضور دوسرا اعلان بھی ہے، الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ۔ صرف یہ نہیں، اس کی اولاد، یہ صرف جناب زہرا سے شروع ہوا تھا، یہ جناب زہرا سے شروع نہیں ہوا۔ جناب زہرا کی اماں حضرت سیدہ ملیکۃ العرب، ٹائٹل یاد رکھا میرے ساتھ ساتھ، ملیکۃ العرب، چیئرپرسن چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری آف عربک، چیئرپرسن ملیکۃ العرب، یہ کوئین ہے اس انڈسٹری کی، جس طرف یہ جاتی ہے ان کا سکہ چلتا ہے۔ یمن کی آدھی ملک کی پراپرٹی، زمین جائیداد ان کے خاندان کی ہے۔ ان کو بیسرا نے آ کے بتایا، کہا میں نے سفر کیا ایک ایسے وجود کے ساتھ جن کا چہرہ چمکتا تھا، جن کی آنکھیں چمکتی تھی، جن کی پیشانی چمکتی تھی، خوشبو آتی تھی ان کے اندر سے۔ یہ بغیر دیکھے بیسرا کی بات سن کے میرے نبی سے محبت کرنے لگی، رشتہ بھیجا، رشتہ نہ ہوا، پھر بھیجا، پھر نہ ہوا، پھر بھیجا، پھر نہ ہوا، تو اعلان کر دیا۔ اور کیا اعلان کر دیا؟ اس اعلان پر کائنات کی ساری عزتیں، عظمتیں، رفعتیں، برکتیں، مال، دولت، ہر چیز کا ہو جلال و حشم قربان جائے۔ اس جملے کو ارزا نہ کیجیے گا، پلنگ رکھ کے اپنا مقصود بنائیے گا۔ اعلان کر کے کہا لوگوں میرے پاس آدھا ملک یمن ہے، میں اعلان کر رہی ہوں جو میرا رشتہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کروائے گا، میں قسم اٹھا کے کہتی ہوں میں اپنی ساری جائیداد یمن کی اس کے نام کرنے کا اعلان کر دوں۔ یہ وہ سودے تھے کہ جب نکاح زہرا کے بابا سے پڑھایا جا رہا ہے، وجد میں آ کے وجود خدیجۃ الکبریٰ قربان ہوتا جا رہا ہے، یہ وہ وجہ تھی کہ ہر لمحے میرے نبی کی غم خانی تھی۔ اور جب پیغمبر اکرم کے حرم ناز میں آتی ہیں تو 2 ملین سونے کے سکے لے کے آئیں، جائیداد، پراپرٹیز، کاروبار، تجارت، مال سب اس سے ہٹ کے تھا، سونے کے سکے، ہارڈ کیش، لیکوڈ آپ کے ہاتھ میں جو تھا۔ اور اس کو صرف میں نے نہیں کہا، یہ تو جیوز بھی مانتے ہیں، ولیم کہتا ہے it was across the board dissension when Hazrat Khadijah al-Kubra came the cottage of peace be upon him. She had at the time of the universe around 2 million dinar. 20 لاکھ سونے کے سکے لا کے آقا کے قدموں پہ قربان کیے۔ حضور نے کہا میں نے اسے خریدنا ہے،
اٹھا کے سونے کے سکے رکھے، کہا اس کو گھر لے کے دینا ہے، اٹھا کے سونے کے سکے رکھے، کہا اسے کاروبار بنا کے دینا ہے، اٹھا کے سونے کے سکے رکھے، کہا مسجد کی جگہ لینا چاہتا ہوں، اٹھا کے سونے کے سکے رکھے، مال و زر چاہیے، اٹھا کے سونے کے سکے رکھے، صبح پیغمبر پلکوں سے کہتے خدیجہ مال رکھ دیتی، شام پیغمبر خلفوں سے کہتے خدیجہ مال رکھ دیتی، پیغمبر سجدہ کرتے، خدیجہ پیغمبر کے سر انور سے وار وار کے غریبوں میں صدقہ کرتی، نبی کے لیے تجارت کرتی، نبی کے لیے امامت کرتی، نبی کے لیے عبادت کرتی، نبی کی خدمت کرتی۔ آخر وہ وقت آ گیا، میرے نبی نے اعلان نبوت کر دیا، کفار نے پہلی دفعہ پتھر مارے، خدیجہ کو پتا چلا وہ خدیجہ جو پردے میں تھی، وہ خدیجہ جو بردباری میں تھی، وہ خدیجہ جو تقوی میں نبی کے گھر بیٹھی تھی، جلال میں خدیجہ آ گئی، روب میں خدیجہ آ گئی، غصے میں خدیجہ آ گئی، آج ڈر نہیں بیٹھوں گی، آج مجھے حرم میں جانا ہے۔ میرے بھائیوں، غیرت مسلم کا یہی پیغام، ناموس رسالت کی پہلی محافظہ بن کے نبی کی خدیجہ حرم میں آ کے کہتی ہے، او ابو جہل تو بھی میرا مکروز، او ابو لہب تو بھی میرا مکروز، او امیہ تو بھی میرا مکروز، عتبہ شیبہ ولید تم بھی میرے مکروز، قرض تم میرا دو اور میرے پیغمبر کے بارے بات کرو، آواز معاہدہ کر لو، اور معاہدہ یہ ہے تم میرے پیغمبر کو امن دے دو، میں تمہاری نسلوں کی گردن سے قرض معاف کرنے کا اعلان کرتا ہوں۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس منظر کو دیکھتے ہیں تو یہ روایت ہے، 7 کتابوں میں آئی، آقا رات کو گھر آتے ہیں، پیغمبر احسان عظیم، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، categorical declaration of our holy Quran. You can go and search the words about the پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم's dignity from Almighty in our holy Quran. وہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سر سجدے میں رکھتے ہیں، پیغمبر اکرم، آپ جملے کا فضل سمجھیے گا، سر کو سجدے میں رکھ کر کہتے ہیں سبحان ربی الاعلی، یا احکم الحاکمین، تو نے جہان کو مجھ سے نوازا اور مجھے خدیجہ الکبریٰ سے نوازا۔ یہی وجہ ہے کہ بیٹی نے ماں کو گود میں بٹھایا اور بٹھا کے کہا بیٹا اللہ نے یہ معاہدہ کیا ہے تو ایک بات ذہن میں رکھنا، سر کو سجدے میں رکھنا۔ بیٹی کہتی ہے اماں سر کو سجدے میں رکھوں گی تو کیا ملے گا؟ اماں کہتی ہے بیٹے تو سر کو سجدے میں رکھے گی، میرا رب دنیا میں اپنا دیدار عطا فرمائے گا، آخرت میں اپنی رضا عطا فرمائے گا۔ حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ دنیا سے رخصت ہو گئی۔ مورخ کہتا ہے پہلی دفعہ لوگوں نے دیکھا پیغمبر اکرم کی آنکھوں سے آنسو پانی کی طرح گر رہے تھے، لیکن حضور صبر اور ہمت سے بیٹھے ہوئے اللہ سے ایک دعا کر رہے تھے کہ میرے اللہ مجھے تو پھر بھی صبر آ جائے گا، میری بیٹی فاطمہ کو صبر عطا فرما۔ اور جن کو تیار کیا گیا 29.5 سال 30 سال صرف انہوں نے عمر پائی، اور جن کو تیار کیا گیا تیرے وجود کے ٹکڑے قربان ہونے ہیں، وہ اس میں متزلزل نہیں ہوئی، لیکن جب جناب خدیجہ دنیا سے رخصت ہوئی تو آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے۔ میرے حبیب نے 1 سال لگاتار ہر نماز کے بعد آپ بیٹھ جاتے، آنکھوں سے آنسو نکلتے رہتے، آنکھوں سے آنسو نکلتے رہتے۔ حکیم بن حزام اپنی بیٹی خولا کے ساتھ آئے تو دیکھا سال گزر گیا، آج بھی نماز کے بعد آقا بیٹھے ہیں اور خدیجہ الکبریٰ کو یاد کر رہی ہیں، اور یاد کر کے کہتے ہیں خدیجہ تو جنت میں اپنے گھر میں ہے، میں تیرے لیے ادھر اداس ہوں، میرا دل تیرے لیے تڑپتا ہے۔ خدیجہ میں نے تیری جیسی صابرہ نہیں دیکھی، تیری جیسی عابدہ نہیں دیکھی، تیری جیسی زاہدہ نہیں دیکھی، تیری جیسی زکیہ نہیں دیکھی، تیری جیسی متقیہ نہیں دیکھی، تیری جیسی سخیہ نہیں دیکھی۔ میرے آقا حضرت خدیجہ کے اتنا تڑپ رہے ہیں کہ حکیم نظام سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو عرض کرنے لگے حضور صبر کیجیے۔ کہا میں کیسے صبر کروں، میں نے خدیجہ کی صورت میں اللہ کی رحمت کو دیکھا ہے، میں نے خدیجہ کی صورت میں اللہ کے کرم کو دیکھا ہے، میں نے خدیجہ الکبریٰ کے وجود سے زہرا بطول کو پایا ہے، میں نے خدیجہ الکبریٰ کے وجود سے جنتی خواتین کی ملکہ کو پایا ہے۔
میرے سے صبر نہیں ہوتا. خدیجہ کے معاملے میں بھائیوں بات مان کے عرض کرنے لگا ہوں. یہاں سے یہ سفر شروع ہوتا ہے. خدیجہ سے جناب زہرا کے پاس منتقل ہو. جناب زہرا سب سے پہلے اپنا آپ قربان کرتی ہے. میں چند لمحوں میں بات ختم کروں گا, بات توجہ سے سنیے گا. جناب زہرا سلام اللہ علیہا 3 رمضان ہو جناب زہرا کے در پہ آؤ. 10 رمضان ہو ام الزہرا ام الفاطمہ سیدہ ملکۃ العرب کے دربار الربار پہ حاضر ہو جاؤ. تمہیں رانائیاں بھی ملے گی, پاکیزگیاں بھی ملے گی, عقائد بھی ملے گی, زندگی کے لیے مشعل راہ بھی ملے گا, کمپلیٹ کوڈ آف کنڈکٹ آف لائف بھی ملے گا, سکسیس سٹوری بھی ملے گی. ایونچولی ہر چیز پیغمبر اکرم کی غلامی میں نظر آئے گی. ادھر دیکھو تو صحیح, زہرا کو اما نے کہا سر سجدے میں رکھنا ہے. زہرا بابا کے گھر سر سجدے میں, زہرا مرتضیٰ کے گھر سر سجدے میں. بابا دنیا سے ظاہراً پردہ کرے, زہرا کا سر سجدے میں. آج آخری رات ہے, زہرا کا سر سجدے میں. زہرا کا سر سجدے سے نہ اٹھ سکا. ایک دن زینب نے پوچھ لیا, اما اتنے لمبے سجدے کیوں کرتی ہو؟ کہا میری ماں سچی تھی. میری ماں نے کہا تھا سر کو سجدے میں رکھو گی اللہ دیدار ادا کرے گا. کہا میں ادھر سر کو سجدے میں رکھتی ہوں, ادھر میرا رب سارے نقاب اتار کے اپنا دیدار عطا فرما دے گا. میرے بھائیوں پھر زہرا کو ملی اولاد. حسن اور حسین کو لقمہ دے کے کہا تمہارے نانا نے بتایا تھا ایک دربل سے پہلے دین بچائے گا, ایک دربل میں دین بچائے گا. میرے بچوں تمہاری پشت پہ زخم نہیں آنا چاہیے. قربان ہو جانا, نثار ہو جانا, اپنا سب کچھ قربان کر دینا, لیکن میرے بابا کے دین پہ حرف نہیں آئے. میرے بھائیوں لوگوں نے منظر دیکھا, وہ مجتبی 45-46 سال کی عمر میں قربان ہو گئے. حسین 56.5 سال کی عمر میں قربان ہو گئے. اسی کربلا میں 6 ماہ کا علی اصغر قربان ہوا. اسی کربلا میں حسن کا بیٹا 14 سال کی عمر میں قاسم قربان ہوا. 18 سال کی عمر میں علی اکبر قربان ہوا. 22 سال کا زین العباد اپنی آنکھوں سے آنسو لے کے واپس آیا. 43 سال کی عمر میں غازی عباس علمدار قربان ہو گئے. 55 سال کی عمر میں زین العابدین قربان ہو گیا. 53 سال کی عمر میں جعفر صادق قربان ہو گیا. کسی کو ملی 25 سال, کسی کو ملی 32 سال, کسی کو ملی 35 سال, کسی کو ملی 37 سال. کسی نے پڑھ کے بڑھاپے کی بہار نہیں دیکھی, لیکن بات ایک تھی, ادھر اماں سجدے میں رہی ہے, ادھر اماں کی ساری نسل آج تک سجدے میں ہے. مال دینا ہے تو مال دینے کا طریقہ کیا رکھا؟ دروازے میں دستک ہو گئی, اللہ کے نام پہ دے دو. جناب مرتضیٰ نے پوچھا ہے کچھ کھانے کو؟ کہا صرف زینب کے حصے کے 2 لقمے ہیں. یہ مرتضیٰ تھے نا, مصطفیٰ تو نہیں تھے. مصطفیٰ تو بیٹی کے لقمے بھی اٹھا کے دے دیتے ہیں. ہاتھ اٹھائے نا, کون ہے بیٹی والا, ہاتھ تو اٹھائے. کیفیت ہے نا, زینب کے حصے کے 2 لقمے تھے. جناب مرتضیٰ نے پلیٹ اٹھائی, بیٹی کا چہرہ سامنے آ گیا. واپس آپ نے کہا چلو میں اسے کہتا ہوں دوبارہ آنا انتظام کرتے ہیں. جناب زہرا بھی نہیں چاہتی تھی, جناب مرتضیٰ بھی نہیں چاہتے تھے, اور میرا رب بھی نہیں چاہتا تھا, رب کی رضا بھی نہیں چاہتی تھی. ابھی دروازے تک نہیں پہنچے کہ سیدہ زینب نے آ کے اپنے بابا کے جبہ مبارک کو ہاتھ لگا کے کہا بابا نیچے بیٹھیے. اپنے ہاتھوں سے اپنے بابا کو لقمے دیے, اور لقمے دے کے ارشاد فرمایا بابا انہیں لے جائیے اور انہیں بتائیے یہ آستانہ آباد رہے گا, کیونکہ چھوٹی زہرا دنیا پہ آ گئی ہے. میرے بھائیوں یہ پیغام امن کا, عاشقی کا آج ہمیں زندہ کرنا ہے. میں نے آپ کی دعا اور اللہ کے کرم سے اس سال میں اپنا بارٹ لا بھی کمپلیٹ کیا ہے. میری پی ایچ ڈی بھی بالکل آخری فیزز میں چل رہی ہے. میں سمجھتا ہوں یہ تصرف سیدہ سلام اللہ علیہا کے علاوہ کسی کا نہیں ہے. ہم پہلے محنت کرتے تھے, اللہ نے قبول کیا اس مسجد کو جو جناب حسن اور حسین کی غلامی ہے. ابھی آپ نے اس رمضان المبارک میں وہ پیچھے جو آپ کا بچیوں کا ادارہ سیدہ سلام اللہ علیہا کے نام سے ہے, اس کے لینٹر کا کام ہے. کوئی آپ کے سامنے اپیل نہیں, وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ادارہ ایمانداری سے اسلام کا قلعہ بن رہا ہے تو آپ کو ہمت کرنی ہے, آپ کو لوگوں کو محبت کی دعوت دینی ہے. میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگوں کان کھول کے سن لو, وہ شخص جو مسجد میں ایک دیا جلاتا ہے, اسی بات پہ بات ختم کرتا ہوں, اسے میں وہ اعزاز دوں گا جو کسی کو نہیں دیا.
وہ دیا جلایا گیا حضور کے زمانے میں. حضور نے صحابی رسول تمیم داری کو بلا کے کہا تو نے مسجد کو روشن کیا, میرا دل اتنا ٹھنڈا اور منور ہوا, میرا جی چاہتا ہے میری ایک بیٹی اور ہوتی میں آج میرے نگاہ میں دے دیتا. یہ خیر کا کام جب کفر کی جلغار ہے, جب طاغوت کی جلغار ہے, اس خیر کے کام میں نے اور آپ نے محنت کرنی ہے. سب سے بڑھ کے آپ نے کیا کرنا ہے, جب آپ کہیں گے نا باقی سو میں غدن نویت من شہر رمضان, تو ساتھ کہیں گے اللہ اس ادارے کو اسلام کا قلعہ بنا. کہیں گے کہ نہیں کہیں گے؟ اس ادارے کو اسلام کا قلعہ بنا. جتنا عرصہ ہو گیا آپ نے آتے ہوئے, آپ ہماری برادری ہیں, جب آپ روزہ کھولنے لگیں گے قبولیت کے لمحات ہیں, کہیں گے اے اللہ اس ادارے کو اسلام کا قلعہ بنا. میرے نبی نے فرمایا للصائم فرحتان, روزہ دار کے لیے دو خوشیاں ہیں, عند فطرہ و عند لقاء ربہ. جب وہ افطار کرے گا اللہ اس کی ہر دعا کو قبول فرمائے گا, اور جب وہ آخرت میں جائے گا اللہ دیدار عطا فرمائے گا. ان ساری باتوں کا مقصد اور مدعا یہ ہے کہ ماؤں کے لیے مشعلہ سیدہ خدیجہ ہیں, بیٹیوں کے لیے مشعلہ سیدہ زہرا ہیں, بیٹوں کے لیے مشعلہ سیدنا امام حسن اور حسین ہیں, تاجروں کے لیے مشعلہ ابو بکر اور غنی ہیں, اور میرے اور آپ کے لیے لا گریجویٹس کے لیے مشعلہ حضرت فاروق اعظم ہیں. اسلام میں یلغار چاہیے تو ہمارے لیے مشعلہ حیدر کرار ہیں. دین کل بھی زندہ تھا, دین آج بھی زندہ ہے, دین میں ہمیشہ زندہ رہنا ہے. اور جملہ یہ ہے, یہ نہ سمجھیے کہ دین کو آپ کی ضرورت, دین کو آپ کی اولاد کی ضرورت, دین کو آپ کے مال کی ضرورت, دین کو آپ کے وقت کی ضرورت. دین کو ضرورت نہیں ہے, مجھے ضرورت ہے, آپ کو ضرورت ہے. اور میں نے مرشد کی بات سے بات شروع کی, مرشد کی بات پر بات ختم کرتا ہوں. آپ نے فرمایا یاد رکھو جو دین سے وفاداری کرتا ہے, خدمت کرتا ہے, آبیاری کرتا ہے, تابعداری کرتا ہے, اس کی تابعداری سے دین بلند نہیں ہوتا, بلکہ دین کے صدقے وہ انسان اور اس کی نسلیں بلند ہو جایا کرتی ہیں. آپ کا اپنا ادارہ ہے, انشاءاللہ اسلام کا قلعہ بنے گا. ہاتھ اٹھا کے بولے نا انشاءاللہ. یہ باہر والے بھی بولے سارے, کوئی آپ کے سامنے کوئی کل کا ملا ریکویسٹ نہیں کر رہا, اللہ کے فضل سے اس ادارے کا خادم حسنی حسینی ریکویسٹ کر کے کہتا ہے. ہاتھ اٹھا کے بولیں گے ادارہ اسلام کا قلعہ بنے گا, اسلام کا قلعہ بنے گا. اسلام کا وہ چہرہ دکھائیں گے جس میں امن ہے, جس میں عاشقی ہے, جس میں علم ہے, حکمت ہے, تدبر ہے, فہم ہے, فراست ہے, خدمت ہے, عبادت ہے, ریاضت ہے, سعادت ہے, سعادت ہے, اور پیغمبر اکرم کی رسالت ہے, جناب زہرا کی طہارت ہے, اور جناب مرتضیٰ کی ولایت ہے. اللہ کریم ہم سب کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی سچی نوکری عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.